بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ 5 جانور اور پرندے کون سے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، اور ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کا سفر صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولیاں بھی سمجھنے اور ان کے ساتھ بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو، اور اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ناظرین محترم، وہ 5 جانور یا 5 پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ناظرین محترم، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت ہی خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ علیہ السلام نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ علیہ السلام مجھے حکم فرما دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ عز و جل اور انبیاء اکرام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے تمام پرندوں میں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ میں نے بے شمار فقیر اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلد قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3 پہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیت بیان کی ہیں۔ نمبر 1، چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ اور نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور نمبر 4 والا جانور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تو وہ کتے کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، یا جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو بخش بھی دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا، جس طرح کہ قرآن پاک میں صحابہ کاف کے کتے کا ذکر آیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ ناظرین محترم، کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی کی حفاظت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے علیحدہ کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، البتہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں تلے مار دیتے ہیں۔ لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ نمل چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی پاؤں کے نیچے
کچل کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر دو تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹی کو لے جانے دیا کریں، اس طرح سے وہ آپ کو دعا دے گی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ چیونٹی کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں، جو کہ اگر جسم پر کاٹ لے تو وہاں پر سوزش، ٹیٹنس اور ورم آ جاتا ہے، جس کی بنا پر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو چیونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو چیونٹیوں کو مارا جا سکتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بتانے کے بعد لوگوں کو فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں۔ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، اگر آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔